الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم حاضرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30 نومبر 2024 ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنا درس دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں ایک لمبے وقفے کے بعد۔ کچھ دنیائی معاملات آڑے آ گئے تھے جس کی وجہ سے کوئی لمبا وقفہ ہمیں لینا پڑا۔ بہر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کرم کیا، آج ہم پھر ایک دفعہ جمع ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہمیں اللہ اس کتاب کا ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، اس کو ہمیں صحیح سمجھ پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح دوسروں تک پہنچانے کا حق ہے اس طرح ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ بقرہ کا ہمارا مطالعہ جاری تھا، آیت نمبر 46 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ الحمدللہ آج آیت نمبر 47 سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلا جو ہمارا رکوع تھا اس کا بھی آغاز سیم اسی آیت سے تھا تقریباً، جو اسٹائل کی آج آیت آغاز ہو رہی ہے، بالکل بنی اسرائیل سے خطاب ہے، تو بالکل تقریباً وہی الفاظ ہیں ریپیٹ ہوئے جو پچھلے رکوع میں ریپیٹ ہوئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ سیم یہ الفاظ ہمارے پچھلے رکوع میں تھے کہ اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، یعقوب کی اولاد۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے، تو ان کی یہ ساری آل اولاد جو ہے ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ کیا خطاب ہوا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات جتا رہا ہے۔ پچھلے بھی رکوع میں ایسی تھا، اس میں تھوڑا سا آگے بیان تبدیل ہوا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ کیا دی؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں فضیلت بخشی، تمام جہان والوں کے، تمام لوگوں کے سامنے تمہیں ایک میں نے فضیلت بخشی، تمہیں ایک نمایاں مقام بخشا۔ یہ اب اس کو ساتھ ساتھ ہم پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی کہ قرآن پاک میں جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، اور شاید اس کی حکمت یہی ہے کہ ان کے احکامات بہت ملتے جلتے ہیں۔ جو بنی اسرائیل کو احکامات تھے تقریباً کم و بیش وہی احکامات ہمارے اوپر بھی ہیں۔ تو جتنی آیات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اوپر منتخب کر کے جو دیکھتے رہنا، ججمنٹ کرتے رہنا کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ کیا نعمت؟ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والے کے سامنے ایک فضیلت بخشی، تمہیں ایک نمایاں مقام بخشا تھا، فضیلت دی تھی تمہیں۔ اب یہ دور مسلمانوں پر بھی گزر چکا ہے، ایک دور، ایک صحابہ کرام کے دور میں بھی ایک دور تھا جب مسلمانوں نے ترقی کی، فضیلت ان کو ملی، پھر اس کے بعد بھی سلسلہ چلا، اور بالکل قریب میں بھی دیکھیں تو یہ ہندوستان وغیرہ میں انگریزوں سے پہلے جو سارے مغلیہ خاندان، سارا جو مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ کم بیش 700 سال اس کا عرصہ بتایا جائے گا، 700 سال یہاں مسلمانوں نے حکومت کی۔ تو حکومت ملنا یقیناً ایک فضیلت ہے اللہ کی طرف سے، جب پوری دنیا میں ایک روشن ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے ہاں یہاں کوئی مملکت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت ملتی ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کا معاملہ بتایا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کو اس بات بھی یہ دور گزرا، مسلمانوں کو بھی آنے کی اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں چاہے بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن ہم بھی اپنے آپ کو دیکھتے چلیں کہ اللہ نے ہمیں کہاں کہاں فضیلتیں دی ہیں۔ آگے اللہ نے جو بات کی بڑی اہم آ رہی ہے آگے کہ واتقوا یوماً، ڈرو اس دن سے، اس دن کا جو ہے وہ احساس رکھو۔ کون سا وہ دن ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ ایک ایسا دن یعنی کہ آنے والا ہے آگے جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منه شفاعت، نہ اس سے کوئی شفاعت قبول ہوگی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، کوئی دے دلا کے بھی کام نہیں، رفع دفع نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ ان سے کوئی مدد کی جائے گی۔ اب ظاہر ہے اس سے سیدھا مراد اصل میں قیامت کا دن ہی ہے، لیکن تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا سا ہٹ کے سوچیں تو دنیا کے اندر بھی ایسا انسان کے بعد برا وقت اس قسم کا آیا تھا جب کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، کہ دنیا میں بھی یہ دن آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ڈرو اس دن سے۔ اب یہاں قیامت کا لفظ نہیں ہے کہ قیامت کے دن کے علاوہ خاص بات کر رہا ہے، قیامت کے دن تو ہوگا ہی ہوگا، ایسے ہی کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، لیکن یہ وقت دنیا میں بھی آ جاتا ہے۔ انسان کے ہر وقت اچھا وقت نہیں رہتا، انسانوں کو اچھے وقت نہ سنبھالے تو بعض بار انسان ایسے دورائے پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اپنے بھی ساتھ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے زندگی میں کہ آج اچھا وقت ہے، کل کو برا بھی آ سکتا ہے۔ اچھے وقت پہ اگر ہم نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا اور اپنی مرضیاں کرنی شروع کر دی تو برا وقت آتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، نفس عن نفس، کوئی جان کسی جان کا کوئی بدلہ نہیں دے گی، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ اب یہ 2-4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھو کہ قیام و شبات ہے اس کے اندر، کہ اس کے اندر تمام نفس کا لفظ لکھ کے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ڈینائی کر دیا، انکار کر دیا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی اپنا کام آئے گا، نہ کوئی پرایا کام آئے گا۔ اس کے تو خیر اور بھی بڑی بڑی سخت آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کا نام لے کے کہہ دیا کہ باپ، بیٹا، بہن، بھائی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ کہیں گے سب کو پکڑ لو، مجھے چھوڑ دو۔ اس دن انسان صرف اپنی جان کی فکر کر رہا ہوگا، کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ تو یہاں بھی نفسوں کے اندر سارے آگے، اپنے بھی آگے،
اپنے یعنی کہ رشتہ دار بھی آ گئے، باپ بیٹے بھائی سب آ گئے، اس کے بعد کوئی پیر و مرشد وہ بھی آ گیا، کوئی ولی اللہ وہ بھی آ گیا، کوئی جو بھی کسی کو بھی سمجھایا، نبی پیغمبر سب آ گئے، تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نفس کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، اللہ کہا نا تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، سارے اس کے آگے اولاد ہیں۔ نفس کا لوگ ہر ایک پر جائے گا، وہ چاہے عام آدمی ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا، کوئی بزرگ ہے، کوئی ولی ہے، چاہے کوئی پیغمبر بھی ہے، نبی بھی ہے، نفس میں سب آ گئے۔ تو اللہ کہا کوئی نفس کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو ہمارے کئی قسم کے عقائد ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں چھڑائے گا، میں فلاں پیر کے بیعت ہو گیا، پیتا مجھے بخشوا لیں گے، یا مجھے فلاں بزرگ بخشوا لیں گے، اس قسم کے عقائد ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید کے اندر نفس کا لفظ کیا کہ سب کے سب کو کاٹ دیا، کوئی جان بھی کسی کی جان کے کام نہیں آنے لگی، بالکل کان کھول کے سب کو اللہ تعالیٰ نے بات سنا دی، اور نہ کسی سے کوئی شفاعت قبول ہوگی۔ اب قرآن پاک ایسے بھی آیات ہیں کئی جس میں شفاعت کا بالکل انکار کیا کہ شفاعت ہوگی نہیں، کوئی یعنی کہ کوئی ایسے بھی بدبخت ہوں گے ایسے کہ شفاعت کی ہی نہیں جائے گی، شفاعت سب کے لیے نہیں ہوگی، جو کہ حقدار ہوں گے انہیں کے لیے ہوگی۔ اب یہاں پہ اسی اگلے ڈگری کی بات آ رہی ہے کہ یقبل منہا شفاعت، تو شفاعت قبول ہی نہیں ہوگی، وہ بھی جائے گی اللہ قبول نہیں کرے گا، ریجیکٹ کر دے گا۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کے حق میں شفاعت قبول ہی نہیں کی جائے گی، ایسا بھی دن ایک وقت آ جائے گا۔ ولا یؤخذ منہا عدل، نہ اس کے سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، کوئی اس کے بدلے میں کوئی دے دلا کے معاملہ نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں ہوتا ہے نا جی کہ پیسے لگا دیے، کچھ کر دیا، رفع دفع کرا دیا معاملہ، وہاں ایسا کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی بدلہ کوئی قبول نہیں کی جائے گی، جو کر کے جاؤ گے اسی کا ہی بدلہ بھگتنا پڑے گا ہر صورت میں، کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی جان کسی کی جان کے کام نہیں آئے گی، ولا هم ينصرون، نہ کوئی مدد ملے گی، کوئی بیرونی مدد بھی نہیں، کوئی بیرونی امداد بھی کہیں سے نہیں آ جائے گی، کوئی وہاں سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی انسان بالکل تنہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری درجے میں آ کے ہائی الرٹ کر دیا انسان کو کہ ڈرو اس دن سے، اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آنے والا۔ مطلب کیا کہ اپنے آپ کو یہاں صحیح رکھو، اپنے معاملات سیدھے رکھو گے تو آخرت میں کچھ وہ امید رکھو، اگر اپنے معاملات بگاڑ لیے تو وہاں کوئی جو ہے اس کی مدد کرنے تمہیں نہیں ملے گا۔ بالکل اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں صاف کر کے بتا دیا بالکل۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور احسان ان کا بتایا ان کو جو اللہ تعالیٰ نے کیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تو جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، جو فرعون والے جو تھے، فرعون کے سارے قوم والے، وہ تم کو سوء العذاب، برا عذاب، بری تکلیف تمہیں پہنچاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر ڈالتے تھے، قتل کر ڈالتے تھے، وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِی ذَلِکُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّکُمْ عَظِیمٌ، اور تمہارے لیے اس معاملے میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ایک بہت بڑی آزمائش تھی جو کہ فرعون ان کے اوپر مسلط کرتا تھا۔ سوء العذاب، یہاں پہ برے عذاب کا تذکرہ ہے۔ عام طور پہ عذاب کا لفظ جہاں بھی ہم سنتے ہیں وہ عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے سارا بھی، لیکن یہاں پہ انسان کو تکلیف پہنچانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کا لفظ کیا کہ فرعون والے جو دوسرے یعنی کہ بنی اسرائیل کو جو تکلیف دیتے تھے اس کے لیے بھی عذاب کا لفظ ہے، انسان بھی انسان کو دوسرے کے لیے عذاب کا باعث یعنی کہ وہ بنتا ہے۔ تو عذاب کیا تھا ان کا؟ یہی تھا کہ جناب ان کے بیٹوں کو دبا کر ڈالتا تھا اور بیٹیوں کو سیدھا چھوڑ دیتا تھا، یعنی کہ اپنے آپ سامنے کسی کو کھڑا نہیں ہونا دیکھنا چاہتا، کوئی ایسا نہ کوئی مرد کھڑے ہو جائے، میرے سامنے ایک فوج کھڑی ہو جائے، وہ فوج کو یعنی کہ بننے ہی نہیں دیتا تھا، پہلے سے لڑکوں جو سارے ان کو مار دیا کرتا تھا۔ اسی معاملے کے اندر یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں بھی یہ آیا کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، ان کے سامنے آئے گا تو اس کو ہی مار دیں گے، تو انہوں نے تابوت بند کر کے اس کو دریا میں بہا دیا کہ چلو، اللہ تعالیٰ نے یہ ترکیب ان کو سکھائی کہ چلو شاید یہاں اس طریقے سے کہیں نہ کہیں بچت ہو جائے، اور اسی طریقے کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بچت کا ذریعہ بنایا کہ جا کے انہی کے گھر آپ کے پلوا دیا، پھر دوبارہ ماں کے پاس بھی لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے آئے گا یہ ڈیٹیل واقعہ بھی۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تم اس چیز سے بھی ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی کہ تم اتنی بری مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، اتنی بڑی آزمائش تم پر ایک آئی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں نجات دی اور تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور نجات بھی کیسے دی اللہ تعالیٰ نے، نجات کا طریقہ بتایا کیسے تمہیں نجات دی۔ فرقنا بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے درمیان سے جو سمندر دریا تھا اس کو چیر ڈالا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہاں پہ دکھایا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں نجات دی تھی، تمہیں نکال دیا ہم نے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون کو جو سارے قوم تھے اس کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے آنے کے اللہ نے ان کو غرق کیا، تمہیں نکالا۔ اب یہ بھی یعنی کہ اس کو بھی ہم اپنے دیکھتے چلیں کہ مختلف قوموں میں مختلف زندگیوں میں بھی لوگوں کے اپنے اپنی زندگی میں بھی مختلف واقعات ایسے آتے ہیں جہاں پہ انسان ایسا پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کو نکلنے کی راہ نہیں مل رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ایسی کو راہ نکال دیتا ہے جو انسان کو وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر انسان اپنے ماضی کو بیٹھ کے یاد کرتا ہے کہ یار فلاں وقت میں کتنا پھنسا ہوا تھا، میرے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، آج دیکھو چلو شکر ہے میں سکون سے ہوں، انسان کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کیسے وقت گزر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سبب پیدا کیا جو بظاہر ناممکن تھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہونا، اللہ تعالیٰ نے دریا کو پھاڑ کے وہاں پہ معجزہ دکھایا، ان کو وہاں سے نکال لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا، ہمیں بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب و اسباب پیدا کر دیتا ہے جو ہمارا توکل اللہ پہ ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو لے کے نکلے تھے، اللہ کو توکل کر کے نکلے تھے، اللہ نے کہا کہ لے کے نکلو ان کو، لے کے نکل پڑے، آگے سمندر آگے سمجھ کچھ نہیں آیا، لیکن نکلے ہوئے تھے کیونکہ اللہ کے حکم سے نکلے ہوئے تھے، اللہ نے وہاں پہ سبب ایسا پیدا کر دیا جو بظاہر ناممکن تھا۔ تو ہمارے چیز کے بیان کہ اللہ کا اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے حکموں پہ چلیں گے، بظاہر میں مشکلات نظر آئیں گی، تو ان مشکلات کے اندر ہی حل اللہ تعالیٰ نے نکال دینا، وہ کیسے نکال دینا وہ اس کا کام ہے،
तो हमने नहीं सोचना, हमने ये देखना है इस वक्त तो अल्लाह का हुक्म क्या है, हमने उस पर फोकस करना है। तो वो करते चले जाएंगे, राहें अपने आप खुलती चली जाएंगी। ये हमारी यानी कि पूरी ज़िंदगी के लिए इसमें सबक है इस चीज़ का। फिर मैं तो वही वादना मूसा, फिर जब मूसा हमने वादा किया मूसा से 40 लैलतन 40 रातों का। ये वो 40 रातों का वादा था जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोई दूर पे बुलवा के वहाँ पे फिर तौरात नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने वो 10 कमांडमेंट लिखे, उनको वहाँ पे दिए, तख्तियाँ लिखी हुई उनको मिली मूसा अलैहिस्सलाम को, जो उन्होंने फिर अपनी कौम तक पहुँचाई। वो 40 रातों के लिए जब अल्लाह ने बुलाया उनको, सुम्मा तखज़्तुमुल इजला, तुमने इसके पीछे बछड़े को बना लिया, बछड़ा पकड़ के बैठ गए, उसको तुमने खुदा बना लिया। मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून, तुम थे ही ज़ालिम। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो निकले और इतनी बड़ी मुसीबत से तुम्हें निकाला, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे दुश्मन को गर्क किया, मौज़ाती तुम्हें तौर पे तुम्हें वहाँ से बाहर निकाला। अब वो तुम्हें थोड़े अरसे के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया 40 रातों के लिए, तो तुमसे सब्र नहीं हो, तुम ज़ालिमों ने ना वो बछड़ा बना के बैठ गए। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा अफ़ौना अन्कुम, फिर भी हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। मिन बाद ज़ालिका, इसके बावजूद भी लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम के बाद तुम शुक्र करो अपने आप को, यानी कि तुम ठीक कर लो कि अल्लाह ताला कहाँ कहाँ तुम्हें छोड़ता चला जा रहा है, तो तुम शुक्र करो इस मामले में, अल्लाह ताला ने फिर भी तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर दोबारा क्या हुआ, इज़ आतैना मूसल किताब, और फिर हमने जो मूसा को किताब दी, यानी कि तौरात जो मिली वहाँ पे, वल फुरकान, और फुरकान उनको दिया, यानी कि हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाले वाज़ेह दलाइल उनको दिए, जिससे कि इंसान के लिए वाज़ेह हो जाए कि असल क्या चीज़ है, नकल क्या चीज़ है। खरे खोटे में पहचान करने के लिए अल्लाह ताला ने वाज़ेह दलाइल उनको दे दिए। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम राह पाओ, हिदायत याफ्ता हो जाओ, तुम ये भटकते ना फिरो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि असल क्या है, नकल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, उसमें इतने वाज़ेह दलाइल दे दिए कि तुम हिदायत पा सको, सही राह तुम्हें मिल जाए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया, फिर उसी के नाफरमानी में लगे रहे। उसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, यानी कि जब वापस आ गए, वो इन्होंने बछड़ा पकड़ लिया। फिर मूसा, ये वाक़या यहाँ पे मुख्तसर है, आगे डिटेल से भी आएगा ये वाक़या। तो मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए बड़े गुस्से की हालत में, फिर उनको बताया तुमने क्या कर बैठे, मैं तो थोड़े अरसे के लिए गया था, तुमने इसके पीछे ना वो उस बछड़े को खुदा बना के बैठ गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने बड़ा जुल्म किया है, या कौम है, ऐ मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, तुमने बहुत जुल्म किया अपनी जान के ऊपर, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, ये जो तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, बहुत तुमने जुल्म किया अपने ऊपर। फतूबू इला बारिकुम, तो तौबा करो, पलटो अपने पैदा करने वाले की तरफ, अपने रब की तरफ। फक्तुलू अनफुसकुम, तो कत्ल करो अपने आप को, अपनी जानों को। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम इंदा बारिकुम, यही बात जो है वो बेहतर है तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक। अब यहाँ पे ये जो बात है ना, इसके अंदर थोड़े से यानी कि इख्तिलाफी मामलात आते हैं, इसमें मुख्तलिफ आरा उलमा की आती हैं। जो अल्लाह ने कहा कि फ़क्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को, अपनी जानों को कत्ल करो। इसमें मुख्तलिफ यानी कि उलमा की राय, कुछ उलमा की राय ये है कि इससे मुराद अपने आप को यानी कि प्रैक्टिकली कत्ल करना इससे मुराद है। और उसके बाद वाक़या बताया जाता है कि जिन लोगों ने फिर अपने लोगों को कत्ल किया, बाकायदा पता नहीं हज़ारों की लाखों की तादाद बताई जाती है कि उनको यहूदियों को कत्ल किया गया, उनके अपने रिश्तेदारों ने यानी कि उनको कत्ल किया। अल्लाह ताला का ये हुक्म हुआ कि तुम अपने रिश्तेदारों को खुद अपने हाथों से कत्ल करो। तो यही यानी कि तुम्हारे तौबा के जो है ज़्यादा वो अल्लाह के नज़दीक बेहतर है कि तुम अपने आप को मारो, अपने लोगों को। और दूसरे एक तफसीर उलमा ये भी बयान करते हैं कि इससे मुराद प्रैक्टिकली कत्ल करना नहीं है, बल्कि अपने नफ्स यानी कि अपने नफ्स को मारना मुराद है। इससे कहते हैं ना कि इंसान का अपना जो नफ्स अम्मारा लफ्ज़ुल लवामा जिसको कहा जाता है, कि इंसान का अपना जो बुराई की तरफ अपने आप अंदर का जो इंसान होता है, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद जिसको कहा जाता है, उस तरफ इशारा दिया जा रहा है कि तुम्हारी ये नुकसानी ख्वाहिशात जो हैं, जिसको देख के तुमने या फिर बछड़ा पकड़ के बैठ गए हो, तुम्हें कोई दलील तो नहीं थी कि बछड़ा तुम्हारा खुदा है, तुम्हें बस अच्छा लगा, तुमने उसको खुदा बना लिया। ये जो तुम्हारे अपने अंदर की खसलतें हैं, इसको ख़त्म करो, अपने यानी कि नफ्स के खिलाफ जिहाद करो, अपने आप को, इन ख्वाहिशों को मारो जो तुम्हारे अंदर फजूल की जो है जमा हुई हैं। इससे मुराद असल में अपनी ख्वाहिशात को मारना, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना है। ये तुम्हारे रब के नज़दीक यानी कि ज़्यादा बेहतर है। फताबा अलैकुम, तो उसने तुम्हारे तौबा को कबूल किया, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, वाला तौबा कबूल करने वाला है। ये दूसरी तरह की तफसीर है, ये बेसिकली मुझे भी ज़्यादा सही लगती है कि बजाय इसके कि बात यह है कि उनको कत्ल किया गया, ये बात कुरान में कहीं जिक्र नहीं हुई है। तौरात वगैरह के अंदर ही इसकी तफसीर मिलती है, वहीं से उलमा ने अख़ज़ करके आकर बयान की। लेकिन ये चीज़ आज के हिसाब से फिट भी नहीं बैठती। असल चीज़ यही है जो हमेशा का अल्लाह ताला ने इसमें जो सबक दिया कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने लग जाता है ना, फिर इंसान जो है भटकता है। अपनी ख्वाहिशात को जब इंसान मारता है ना, जो हकीकत है उसके ऊपर फोकस करता है, अपनी मर्जियाँ करनी छोड़ता है, फिर इंसान सही रास्ते के ऊपर रहता है। क्योंकि जो आगे पीछे सारा सियाक़ सबाक़ वो भी आ रहा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ़ कर दिया, तौबा को कबूल किया, तो वो उनको कत्ल ही कर दिया गया, तो माफ़ी किस बात की, उनको सज़ा दे दी गई। बात है कि उनको सज़ा नहीं दी गई, असल ये चीज़ है कि उन्हें अपने आप को मारने का हुक्म दिया कि अपने अंदर की जानों को जो है उसको, ख्वाहिशों को अपने को मारो, जिसकी वजह से तुम्हें गलत रास्ते पर भटक रहे हो। इस चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला ने कहा कि तौबा तुम्हारी कबूल की जाएगी, अपनी हरकतों को छोड़ो जो तुम कर रहे हो। दोबारा अल्लाह ताला ने कहा कि यही तुम्हारे रब के नज़दीक बेहतर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपनी जानों को इनको कत्ल करो, अपने जो अपना ये ख्वाहिशात जो तुमने पाल रखी इनको ख़त्म करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। उसके बाद फिर ये वाक़या भी गुजर गया, फिर आगे चल पड़ा मामला कि भाई स्कूल तुम तो फिर तुम कहने लगे या मूसा
اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تیری بات کو نہیں مانیں گے، حتی نر اللہ جہرا، جب تک تو اللہ کو ہمارے کھلی آنکھوں سے نہ دکھا دے۔ یعنی کہ اتنی ایک نافرمان قوم تھی کہ بار بار انہوں نے غلطیاں کی، بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، بار بار ان کو موقع دیے، پھر بھی بار بار ہر طرف میں دکھاتے رہے، اب حتیٰ کہ یہاں تک وہ کہنے پہ آ گئے ہم موسیٰ ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے جب تک تو اللہ کو ہمیں اپنے آنکھوں کے سامنے سے نہ دکھا دے۔ اللہ کو واضح طور پر دیکھنے کی انہوں نے ڈیمانڈ کر دی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام خود یہ بات ہو گئی گزر چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ اللہ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، جب پہاڑ پہ تجلی کا سارا واقعہ وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، لیکن موسیٰ قوم والوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ ہم نے تمہاری بات نہیں ماننی۔ ہر درمی تھا، جب انسان نے نہیں ماننا ہوتا پھر انسان ہیل ہو جتنا نکالتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، ہر بات موسیٰ علیہ السلام نے معجزات بھی دکھاتے رہے، آخر میں یہاں آگے کھڑے ہو گئے ہمیں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دکھا پھر ہم مانیں گے، اس حد تک جانے کے چلے گئے۔ یہ بات انہوں نے کر دی، فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر بجلی کے کڑک نے تمہیں آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی کہ اللہ کے عذاب بھی ان کے اوپر بار بار آتے رہے وقت وقت ان کی حرکتوں کی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو مواقع دیتا رہا۔ تو اللہ نے کہا جب تم نے یہ بات کہہ دی کہ ہم اللہ کو آنکھوں سے دکھا سامنے پھر ہم مانیں گے، تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، اللہ کی طرف سے کڑک آئی، بجلی آئی، اور تم دیکھ رہے تھے کہ کیسے ان پر عذاب آیا۔ پھر ہمیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، کہ شاید تم شکر کرو، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا۔ اب اس کی بھی مختلف تفاسیر ہیں، کہیں سے مراد یہ ہے کہ باقی فزیکلی وہ مر گئے تھے پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، کئی اس کی تفسیر ایسے بھی کرتے ہیں کہ یہ موت اصل میں فزیکلی موت نہیں تھی، یہ ایک مانوی موت کا ذکر ہے، اس طرح ایک مردہ قوم اور زندہ قوم ہوتی ہے نا، اس لحاظ سے کہا گیا کہ یعنی کہ پستی میں چلے گئے تھے، بالکل مردہ قوم بن گئے تھے، بالکل انسانی تو ختم ہو گئی تھی، جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، اس قسم کی قوم بن گئی تھی، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کو عروج بخشا، پھر دوبارہ سے ایک زندہ قوم بنے، تو اس سے موت اور زندگی سے مراد یہ مانوی موت اور زندگی ہے، حقیقی فزیکل نہیں ہے۔ یہ بھی مختلف رائے ہیں، بہرحال بہتر بات یہی لگتی ہے کہ ان کو اس حد تک وہ پست ہو گئے تھے کہ بالکل وہ مردہ قوم بن گئے تھے، اس حد تک وہ گر گئے کہ انہوں نے اللہ کو ظاہری دیکھنے کی ڈیمانڈ کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دوبارہ ان کو عقل سمجھ دوبارہ اللہ نے ان کو اٹھایا، پھر وہ ایک زندہ قوم ہوئے، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو موقع دیا کہ شاید وہ شکر کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ پھر اللہ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، پھر ہم نے تم پر سائبان کیے رکھا، یعنی کہ یہ میدان میں تھے، یہ لوگ کھلے صحرا کے اندر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سائے کا بندوبست کیے رکھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من و سلوہ بھی نازل کیے، یعنی کہ میدان میں تھے، صحرا میں تھے، وہاں کھانے پینے کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت سے من و سلوہ ان پر نازل کیا، ایسا بندوبست کر دیا کہ جس طرح اوس پڑی ہوئی ہوتی ہے، صبح پانی نظر آتا ہے، اس طریقے سے رات کو کچھ چیزیں گر جاتی تھی آسمان سے آ کے، کو کھا پی لیا کرتے تھے، پرندے آ جایا کرتے تھے، مختلف اللہ تعالیٰ نے بندوبست ایسا کر دیا کیونکہ کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو گیا، صاحبان کا بھی اللہ تعالیٰ نے موسم شاید ایسا کر دیا برآلود کہ وہ صحرا جو تھا ان کے لیے ایک رہنے کے لائق ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کیسے کیسے تمہیں نعمتیں دیتے ہیں، ان کو یاد کرو۔ پھر انہوں نے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو ان چیزوں کو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، وما ظلمونا ولکن انفسهم یظلمون، یہ ساری جو انہوں نے نافرمانیاں کی ان سے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا کیا بگاڑا، انہوں نے سارا ظلم کر کے اپنے ساتھ بھی ظلم کرتے رہے۔ یعنی انسان جو بھی نافرمانیاں کرتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہر درمی آگے سے دکھاتا ہے، اللہ کیا بگڑتا ہے، بگڑتا انسان کا اپنا ہی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو مواقع دیے، جتنے بھی یہ ظلم کرتے رہے، ہمارے ساتھ کیا کیا انہوں نے، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا، انسان انہوں نے اپنا ہی کیا، سزا انہیں کو ملی، عذاب انہیں کے اوپر ہی آتے رہے۔ پھر فرمایا گا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر دوبارہ کہا کہ جب اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ صحرا کا وقت پھر آگے نکلا، پھر بستی کی طرف جانے کی بات آئی، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب داخل ہو جاؤ جو ہے بستی کے اندر، یہ صحرا کا وقت جو ہے پورا ہوا، فَكُلُوا مِنْهُ حَيْثُ شِئْتُمْ، اب اس میں اندر کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، یعنی وہاں تو ایک مخصوص کھانا تھا جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا تھا، اور تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بستی کے اندر کو داخل ہونے کا موقع دیا، ٹھیک ہے کھاؤ رغدن، فراوانی کے ساتھ کو اب یہاں ہر چیز ملے گی، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہاں کے دروازوں کے اندر جب داخل ہو گئے تو وقول سجدن، سجدے کی حالت میں، یعنی کہ فرما برداری کی حالت میں داخل ہونا، اس جو بستی کے تم جا رہے ہو کہ اس کو اکڑ کے سمجھ کے اور اس کے اندر نہ جانا، کسی اکڑ کے اندر، تکبر کے اندر نہ جانا، بلکہ سجدوں کی حالت میں عاجزی کے ساتھ اس کے اندر داخل ہونا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تمہیں مل رہی ہے، تو اس نعمت کا احساس تمہارے اندر ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی تکبر ہوا ہے کہ ہم اب یہاں داخل ہونے لگے، جی اب ہمارا گھر نیا مل گیا ہمیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وقولوا حطۃ، اور تم حطۃ کہنا، حطۃ کا بھی یعنی کہ مختلف علماء کی تفسیر کی ہے، عام طور پر یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الفاظ سکھائے گئے تھے معافی والے، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معافی کے الفاظ سکھائے، جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو اللہ نے کو الفاظ سکھائے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، وہ پوری آیت آتی ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی معافی کے کلمات ان کو سکھائے تھے کہ یہ کلمات کہتے ہوئے تم نے اس شہر میں داخل ہونا ہے، کوئی نافرمانی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ نغفر لکم خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، جو کوئی غلطی کرتے ہو بخش دیں گے، اور تم امن سے یہاں پہ داخل ہو جاؤ گے، وسنزید المحسنین، احسان کرنے والے کو اور زیادہ دیں گے۔ لیکن کیا انہوں نے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، لیکن ظالموں نے پھر اس قول کو بھی بدل ڈالا جو ان سے کہا گیا تھا، کسی اور قول کے ساتھ، کچھ اور ہی کہا انہوں نے، جو اللہ نے سکھایا وہ انہوں نے نہیں کہا۔ اتنے یعنی کہ یہ ہر دھرم قسم کے لوگ تھے،
کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے مخالف ہی جانے کی انہوں نے کوشش کی، ایسے یعنی کہ بدبخت قسم کی قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے بار بار ان پہ عنایات اپنی انعامات کی ہے، لیکن انہوں نے بار بار نافرمانیاں کی. پھر کیا ہوا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب آسمان سے پھر عذاب نازل کیا. بما كانوا يفسقون، کیونکہ بار بار فسق کرتے تھے، گناہ کاریاں کرتے تھے، اپنی حدوں سے آگے بڑھتے تھے. جس لمٹ کے اندر اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتا تھا ان لمٹس کے اندر رہتے ہی نہیں تھے، اپنی مرضیاں ہی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے پھر ان پہ عذاب نازل ہوا. بہرحال یہاں پہ ہمارا یہ حکم مکمل ہو رہا ہے. اس کے اندر جو باتیں ریپیٹ ہوئی ہیں، اس کے اندر جو سبق فی الحال یہی مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو مواقع دیتا ہے. ان کو بار بار لانے موقع دیے، بار بار ان کو سمجھایا، غلطیاں کی انہوں نے، پھر اللہ نے موقع دیا، پھر غلطی کی، پھر موقع دیا. لیکن بار بار غلطی پہ غلطیاں کرنے کے باوجود ان کے اوپر آخرکار ان کے اوپر وہی ذلت و مسکنت ان کا وہ بنی، اور ان کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے. تو ہمارے لیے فی الحال اس میں یہ سبق نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی میں بہت سے مواقع دیتا ہے، بہت سی جگہوں پہ ہم پہ غلطیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کی غلطیوں پر ان کو پکڑنے لگ جائیں تو زمین پہ ایک بھی چلتا پھرتا ہوا نہ چھوڑیں، زمین کو باقی نہ بچے، لوگ سب کو پکڑ لیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بہت زیادہ درگزر کرتا ہے، بہت زیادہ ہمیں مواقع دیتا ہے. یہ سارا واقعہ یعنی کہ بیان کرنے کی جو حکمت یہ نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے مواقع دیے کہ پھر بھی ان مواقع سے انہوں نے سبق نہیں سیکھا، بار بار غلطیاں کی، بار بار غلطیاں کی. تو ہمیں چیزیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو بار بار نافرمانی کرتے ہیں ان کے انجام کیا ہوئے، ان کو بندر خنزیر تک بنا دیا، ان کی شکلیں ترمست کر دی گئیں. تو اس چیز سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ہمارا یہاں رکو ہمارا مکمل ہوتا ہے، اس کے ہم ایک دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں اور اپنا ساتھ ساتھ ہم موازنہ کرتے ہیں کہ ہم کس مقام پر ہیں. سب سے پہلی بات جو اللہ نے بتائی کہ بنی اسرائیل اب نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور میں نے تمہیں ایک نمایاں مقام بخشا تھا سارے لوگوں کے سامنے، پورے جہان والوں کے سامنے. اس کو ہم بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم پر کون کون سی نعمتیں کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کو ہم یاد رکھیں، ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنے کی کوشش کریں گے، ہم سے وہ نافرمانیاں نہ ہو، وہ غلطیاں نہ ہو جو اس قوم نے کی. پھر ہمارے کل اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی شفاعت قبول ہوگی، نہ کسی سے بدلہ لیا کوئی نعمت بدل دے لے گا، کوئی کام چھوٹے گا، ایسا بھی کچھ نہیں، نہ کوئی مدد ملے گی. یہ یعنی کہ بالکل چونکانے والی آیت ہے. سب کو اس کے لیے ہائی الرٹ ہونا چاہیے. یہ زندگی کی مہلت ملی ہوئی ہے، اس میں ہم نے خود کرنا ہے، جو بھی کرنا ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ جو ہم نے تکیہ کر رکھے تھے فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا، یہ آیت بالکل صاف اس کی نفی کرتی ہے. کوئی بچانے والا وہاں پہ نہیں آئے گا. یہ دھوکے جو ہم نے آپ کو خود دے رکھے ہیں ہم نے. دوسری بات فرمایا کہ فرعون کو عذاب ان پر مسلط تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو نجات دی. تو یہ مشکلات وقت ہر ایک پر آتے ہیں، انفرادی طور پر بھی آتے ہیں، قوموں کے طور پر بھی آتے ہیں. ان کو یہ مشکل وقت آیا فرعون کی شکل میں، ہمارے پر بھی مشکل وقت اس وقت جو ہے سمجھو کہ مہنگائی کی شکل میں آیا ہوا ہے، یا حکمرانوں کی شکل میں جو بھی آیا ہوا ہے، ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. تو یہ مشکل وقت ہر ایک دور میں ہر ایک لوگوں کے اوپر منفرد انفرادی طور پر ہر کوئی اپنا اپنا وقت آتا ہے. ہم کبھی فارغ بیٹھ کر نظر دورائیں تو پیچھے کئی وقت ایسے گزرے ہوتے ہیں ہمارے جو مشکل ہوتے ہیں. کسی کو پڑھائی کے وقت میں پڑھائی کے لوگ مشکل دور گزر رہے ہیں، جو کام والے ہوتے ہیں ان کے کام کے دور میں مشکل دور گزر رہے ہوتے ہیں. تو وقت کے ساتھ دور گزرتے ہیں، لیکن فوکس کرنے والی بات یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہوتے ہیں اس وقت کے لیے. ان احکامات پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اس موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے، اس موقع پر ہمارے لیے کیا گائیڈ لائن ہے. وہ گائیڈ لائن ضرور قرآن میں ملتی ہے ہمیں، جب وہ اس پر فوکس کریں گے تو ملے گی. آج کل کے دور میں بھی ملے گی. آج کل جس دور سے گزر رہے ہیں آج کل کے دور میں ہمیں احکامات ضرور ملیں گے کہ آج کے دور میں ہمیں کیسے چلنا چاہیے. اگر ایک حکومت ہمارے ساتھ زیادتی کری ہے نا کہ ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے لگ جائیں، ہم اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع دیے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو سروائیو کریں، اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، آج کے دور میں بھی کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا ہم اس سے بھی نجات دی فرعون سے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو غرق کیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 راتوں کے لیے بلایا، پھر تم نے بھٹک گئے، پھر تم بچڑا پکڑ کے بیٹھ گئے. یعنی کہ انسان کے پاس جب ریلیکس کا وقت آتا ہے نا اس وقت انسان بھٹکتا ہے. مشکل وقت سے جب انسان آسانی کے وقت میں آ جاتا ہے اس وقت انسان پھر جو ہے نا وہ بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو مغلیہ حکومت بھی 700 سال کے بعد جو بگڑی، اس لیے بگڑی کہ وہ مغلیہ بادشاہ بھی جب مسلمان وہی بگڑ گئے تھے، آخر میں وہ پٹری سے اتر گئے تھے، وہ حکومتیں چھین گئی ان سے. تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی قوم کی حالت کو بدلتے نہیں جب تک وہ خود نہ بدل جائیں. تو انسان خود اپنی حالت بگاڑتا ہے، خود اپنی حرکتیں خراب کرتا ہے، تو وہ اللہ کے برا وقت آ جاتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ظلم سے کسی کو برے وقت میں نہیں پھینک دیتا. تو یہاں پہ 40 دنوں کے لیے بلائے 40 راتوں کے لیے وہ پیچھے سے پھر بگڑ گئے. تو اللہ نے کہا پھر ہم نے تمہیں معاف کیا دوبارہ تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ معافی کی وجہ ہی بتا کے جب اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اچھا وقت دکھاتا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز سے نجات دی. اور شکر کا مفہوم بھی ہمارے ذہن میں کلیئر رہنا چاہیے. شکر کا مفہوم عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بس ہم شکر الحمدللہ کر کے ہاتھ پھیر لیا تو شکر ہو گیا. شکر کا یہ مفہوم نہیں ہم ذہن میں رکھیں. کیوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے آپ کو شاکر کہتا ہے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم شاکر کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا. تو شکر کرنے والا ٹھیک ہے، ہم شکر کر رہے ہیں، ہم شکر کرنے والے کہ اللہ خود بھی اپنے آپ کو شاکر کہہ رہا ہے. وہ کس طرح شاکر ہے، وہ کس طرح شکر ادا کرتا ہے. دو دن بعد اللہ تعالیٰ اصل میں اس عدلے کے بدلے کو پورا کرتا ہے. جو ڈیمانڈ اللہ ہم سے کر رہا ہوتا ہے، ہم جب اس کو پوری کر دیتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ ہماری ڈیمانڈ کو ضرور پورا کرتا ہے. یہ ڈیمانڈ کو پورا کرنا اصل میں شکر ہوتا ہے. آپ نے میرے ساتھ نیک کام کیا،
جب مجھے موقع ملا میں بھی آپ کے ساتھ اس نیک کام کروں، اب اس کا وہ شکر ادا ہوا. یہ نہیں کہ وہی موقع پہ تھینک یو کہے شکر ادا ہو گیا، یہ وہ شکر ادا نہیں ہوتا. کیونکہ جب اللہ کو شاکر سوچ رکھ کے سوچیں گے نا، پھر یہ بات سمجھ میں ہے کہ اللہ کس طرح شاکر ہے. اللہ اسی طرح شاکر ہے. ہم جب اللہ کی بات کو مانیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کو ضرور پورا کرے گا. یہاں پہ اللہ کہے جب اچھا وقت آئے تو تاکہ تم شکر کرو، یعنی کہ اس وقت جو تمہاری ڈیوٹی جو ذمہ داری بن رہی ہے اس کو تم نبھاؤ، پھر وہ شکر ادا ہوگا. تو اللہ نے کہا جب موسیٰ کو کتاب دی، اللہ نے فرقان دیا، کس لیے؟ تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کتاب اور فرقان ہمیں دی گئی. اس کتاب کا نام بھی فرقان ہے، اس کو بھی فرقان عظیم کہا جاتا ہے. کہ کتاب اور فرقان میں کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے ہم ہدایت حاصل کریں. ہماری بدقسمتی ہم اس کو پڑھتے سمجھتے ہی نہیں، ہماری زندگی میں اس کے لیے وقت ہی کوئی نہیں ہے، تو ہم ہدایت سے کیا حاصل کریں گے؟ تو ہمارے زندگی میں اس کے لیے وقت ہونا چاہیے. اللہ نے اس کا مقصد نازل کیا کہ کتاب کیوں دی جاتی ہے، کہ فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کیوں دی جاتی ہے، کہ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کی جائے. پھر اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ تم نے اپنے جو بڑا ظلم کیا یہ بچڑا پکڑ کے، تب تم اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنے اس نفسانی خواہشوں کا گلا گھونٹو جو تم نے اپنے اوپر اتنی سوار کر رکھی کہ اللہ کی نافرمانی تمہیں بار بار وہ آمادہ کر رہی ہے. انسان کی خواہشات ہی اصل میں جو اللہ کے نافرمانی پر ہمیں مجبور کرتے ہیں، ہم غلط راستے کی طرف جاتے ہیں، ہماری خواہشات ہی ہمیں لے کے جاتی ہیں. تو ہماری خواہشات ہمارے کنٹرول کے اندر ہونی چاہیے. جو بے جا خواہشات ہیں ان کا گلا گھٹنا چاہیے، جو ہمیں راستے سے ہٹا رہی ہیں. تو یہاں پہ اس چیز کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اسی سے تمہاری توبہ قبول ہوگی جب اپنے آپ کو تم ٹھیک راستے پر لاؤ گے. پھر وہ اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے اللہ کو ڈائریکٹلی دیکھنے کی خواہش کر دی، ہمیں اللہ کو سامنے سے دکھا. تو اللہ نے کہا کہ پھر تم پر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا. بار بار اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے رہا ہے. یہ بار بار موقع اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیتا ہے، اس کو بھی ہم غور کریں. بڑی تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ورنہ پکڑ ہونے پہ آئے تو ہماری ایک دن میں پکڑ ہو جائے. تو اللہ نے وہ بھی آسان جتایا کہ میدان میں تم پڑے ہوئے تھے، ہمیں تم کو سایہ کیے رکھا، تم پہ من و سلوہ نازل کیا. یعنی کہ جب کوئی انسان اس حد تک مجبور ہو جاتا ہے کچھ بھی اس کے نام پہ، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیا کہ من و سلوہ یعنی کہ اترنا شروع ہو گیا. کوئی وہاں پہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا ذریعہ بنا دیا. یعنی ذریعہ اللہ تعالیٰ بنائے گا، ہر دور میں بنائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کو غصے سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا. جہاں انسان کی بس ہو جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ ایسا اسباب پیدا کر دیتا ہے. یعنی کہ جب اسماعیل علیہ السلام کے بعد پانی کو نہیں تھا، اللہ نے زمین سے چشمہ نکال دیا تھا، آج تک وہ چشمہ چل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نشانی بہت جگہ دکھاتے ہیں اس چیز کا. جب انسان کے آگے اسٹاپ لگ جاتا ہے، انسان کے بے بس ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خود راستہ وہاں سے نکال دیتا ہے. پھر تو اللہ نے کہا کہ جتنے بھی انہوں نے نافرمانیاں کی، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے اپنی جان سے ظلم کیا. تو ہم بھی جتنا بھی نافرمانیاں کرتے ہیں، اگر بےمانی شیطانی کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، حق کھاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ظلم گھوم پھر کے ہم اپنے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ اللہ نے تو بتا رکھا یہ کام کرو گے تمہیں یہ سزا ملے گی. ہم اپنے آپ کو خود سزا کا مستحق ٹھہرا لیتے ہیں، تو اپنے ساتھ ہی ظلم کرتے ہیں. اللہ کا تو کچھ نہیں جاتا. پھر کہا گیا ان سے بستی میں داخل ہو جاؤ. پھر وہاں پہ بھی اللہ نے ہدایت دی کہ اس طریقے سے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے. اور یہ الفاظ اللہ نے سکھایا کہ ان الفاظ کو کہتے ہوئے داخل ہونا ہے. لیکن ان کی وہی روش تھی کہ انہوں نے وہ الفاظ نہیں کہے جو اللہ نے کہے، کچھ اور ہی کہہ ڈالا. وہ اپنی روش سے یعنی کہ ہٹے نہیں. وہ بھی روش سے نہیں ہٹے تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر وقت فوقت عذاب نازل کرتا رہا. اللہ نے کہا کہ وعدہ تم پورا کرو، میں ہی پورا کروں گا. تم نافرمانی کرو گے تو سزا تو ملے گی. تو یہ یعنی کہ بالکل سیدھی سیدھی آیات ہیں جو کہ عدلے کا بدلے پہ نظر آ رہی ہے کہ جب ہم کریں گے غلط تو غلط کی ہمیں سزا ملے گی، ہاں اچھا کریں گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا. تو یہ بات ساری بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن ایز اٹ از ساری کی ساری چیزیں ہمارے کوئی منطبق ہو رہی ہیں. تو فی الحال یہاں ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہے جو اس میں صحیح اللہ نے پیغام پہنچایا، ہمیں اس سے صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی سی زندگی تھوڑی مہلت دے رکھی ہے، اس کو ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرتوں میں کامیاب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ.